موضوع الدرس في استكبار إبليس عن سجود آدم علیہ السلام سورة الأعراف تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر تمہاری شکلیں بنائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کریں۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں۔ تو یہ بظاہر وہ خطاب، جیسے اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، حالانکہ وہ تو ان کے باپ دادے پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا تھا اور من و سلوہ اتارا تھا، جو حضور کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ جو باپ دادے کی طرف بات ہو تو وہ اولاد کی طرف بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا اور اس کی اولاد میں اسلاف میں جو اللہ کے علم میں مقدر تھا وہ فرما چکے، تو اس لیے جمع میں فرما دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب یہ بھی ہے کہ جیسے کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے حکم تو دیا تھا اذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو، ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ لیکن یہ غلط بات ہے کہ جب نص پہ آ گیا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بطور خاص حکم دیا۔ تو ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب اعلیٰ کو حکم ہو جائے تو ادنا اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو جب فرشتے اعلیٰ تھے، فرشتے شان والے تھے، جب ان کو حکم ہے تو تم تو ادنا ہو، تم تو ان میں شامل ہو۔ اور ایک یہ ہے جو قرآن کی نص کہتی ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا، اس لیے فرمایا کہ اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تجھ کو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یاد رکھیں کہ ابلیس نے جو جواب دیا ہے نا، تو اس کے گویا کے مقدمات ہیں۔ پہلا مقدمہ تو اس نے یہ پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ دوسرا اس نے یہ پیش کیا کہ کیوں بہتر ہوں کہ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اور آگ اٹھنے والی چیز ہے، روشن کرنے والی چیز ہے، اور آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو لہٰذا میں افضل ہوا۔ اور تیسرا اس کا مقدمہ یہ تھا کہ افضل کی فرع جو ہے وہ بھی افضل ہوتی ہے، یعنی جو افضل ہے ان کے نیچے جو ہے وہ بھی افضل، تو لہٰذا میرے نیچے جو ہے وہ بھی افضل۔ اور چوتھا مقدمہ اس کا یہ تھا کہ سجدہ تو مفضول کو کرنا چاہیے، نہ کہ افضل کو۔
تو جب میں افضل ہوں تو آدم کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ میں آدم کو سجدہ کروں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے یہ اپنی طرف سے اعتذار جو ہے وہ پیش کیے ہیں۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ آسمانوں میں بھی جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ حسد ہے۔ اصل تو ابلیس جو ہے وہ جل گیا نا کہ آدم علیہ السلام کو اتنا عزت ملی، اتنا شان ملی، اللہ نے ان کو مسجود الملائکہ بنا دیا، اللہ نے ان کو علوم عطا فرمائے، اللہ نے ملائکہ کو اس کے آگے جھکا دیا، اصل وہ حسد کی بنا پہ جل گیا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اول ذنب اذنب فی السماء، آسمانوں میں جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے، اور زمین میں بھی جو پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے حابیل اور قابیل، اور آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ ایک بطن سے یعنی ایک حمل سے جو اولاد پیدا ہوتی ان کا رشتہ دوسرے حمل سے کر دیا جاتا تھا، حالانکہ وہ ہیں تو بہن بھائی، لیکن ایک حمل سے ہے، دوسرا دوسرے حمل سے ہے۔ تو اس شریعت میں یہ جائز تھا اور اللہ کا حکم تھا۔ اب اتفاق ایسا ہے کہ جب قابیل کی بہن پیدا ہوئی تو وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی بلکہ وہ ایک عام صورت کی عورت تھی۔ تو اس بنا پہ قابیل کو حسد ہوا بھائی سے کہ کمال ہے کہ حابیل جو ہے وہ میری خوبصورت بہن سے شادی کرے اور میں اس کی کم صورت بہن سے شادی کروں۔ تو اس نے ابا آدم علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے حکم یہ ہے کہ جو ایک حمل سے اولاد ہوگی اس کی شادی دوسرے حمل سے ہوگی، تم دونوں تو ایک حمل سے پیدا ہوئے، تمہاری شادی آپس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ حابیل جو ہے وہ میری اتنی خوبصورت بہن سے شادی کرے اور میں اس کی کم صورت بہن سے شادی کروں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور بڑی حکمت و دانائی سے فرمایا کہ عقل کرو، اللہ کے حکم پہ چلو، والدین کی فرما برداری کرو، اسی میں تمہارا بھلا۔ بعض اوقات انسان ظاہر میں دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، لیکن انجام کا تمہیں پتہ نہیں، خدا جانے انجام کیا ہوگا۔ بعض اوقات ایک لڑکی اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، عام صورت کی ہے، لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات جو خوبصورت لڑکیاں ہیں وہ فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اس میں قتل ہو جاتے ہیں، اور جو عام صورت کی لڑکی ہے فتنہ نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہوتا، اور اس کو اپنے حسن پہ غرور نہیں ہوتا تو وہ نیاز مند ہوتی ہے، وہ گھر والوں کی بھی فرما برداری کرتی ہے اور شوہر کی بھی فرما برداری کرتی ہے، اور اس سے اللہ ایک ایسی اولاد عطا فرما دیتا ہے جو قیامت تک نام روشن کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دیکھ کر لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، تم اس چیز کو برا نہ سمجھا کرو کہ یار میری بیوی کی تو کوئی شکل و صورت ہی نہیں ہے، لوگوں کی بیویاں دیکھو کتنی خوبصورت۔ فرمایا ایسا گمان نہ کرو، اللہ عالم اس کے اندر اللہ نے تیرے لیے کوئی خیر رکھی ہو، اسی کے بدن سے اللہ تجھے کوئی ایسی اولاد عطا فرما دے جو تیری قیامت تک تیرے نام کو روشن کر دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک تجویز رکھی، انہوں نے فرمایا ایسا کرو تم دونوں اللہ کے نام پہ خیرات کرو، صدقہ کرو۔ ایک تو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا، اللہ کے غضب کو بجھا دیتا، اور پھر یہ ہوگا کہ جس کا خیرات اور صدقہ قبول ہو جائے وہ اس لڑکی سے شادی کرے، اور جس کا قبول نہ ہو وہ شادی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک، یہ بھی ایک اچھی تجویز ہے۔ تو حابیل جو تھا نا وہ بڑا فرما بردار اور بڑا مطیع آدمی تھا،
اس نے تو جناب اپنے مال میں سے چن کے ایک بکرا جو ہے اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اور قابیل جو ہے اس نے کچھ ایسے بس کوئی روٹی کے ٹکڑے اور کچھ جو کے ٹکڑے اور کچھ گندم کی چھڑیاں اور یہ کہ وہ خیرات کیا۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں بھی قاعدہ یہ تھا کہ مثلا میں نے خیرات کرنی ہے تو کسی اونچی جگہ پہ جا کے رکھ دو، روٹی ہے، کھانا ہے، چاول ہے، گوشت ہے، کچھ ہے۔ اللہ آگ بھیجتے تھے، اگر آگ آ کے ان چیزوں کو جلا ڈالے تو معنی یہ ہے کہ قبول ہوگی، اور اگر آگ نہ اترے اور وہ چیزیں پڑی رہیں معنی ہے کہ مردود ہے، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت للعالمین کے صدقے میں ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیا۔ اب دیکھو نا، ہم خیرات کرتے ہیں، قبول ہو یا نہ قبول ہو کسی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے نا کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم نے عمرہ کیا، اللہ کو پتہ ہے قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ وہ تو جس کا صدقہ پڑا رہتا تھا وہ تو رسوا ہو جائے، اچھا تمہاری تو اللہ نے بھی خیرات قبول نہیں کی، اتنے گندے آدمی ہو تم۔ تو اس لیے یہ بھی حضور کی امت پر، سرکار دو عالم کی امت پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو پردہ ڈال دیا ہے، ستر ڈال دیا ہے، ہماری کمزوریوں پہ رحم فرمایا ہے کہ بس تم خیرات کرتے رہو، باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ مثلا ہم نے عمرہ کیا، بھائی اب عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا حقیقی علم تو اللہ کو ہے، لیکن علماء نے اس کے اسباب لکھے۔ انہیں لکھا کہ اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں اور نیکی کرنے کا شوق ہوتا ہے تو سمجھو کہ پہلی نیکی قبول ہو گئی ہے، اور اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں نیکیاں نہیں بلکہ تم اور برائیوں میں بڑھ جاتے ہو تو سمجھو کہ وہ پہلی نیکی قبول نہیں ہو۔ اگر حسنہ اللہ کے ہاں قبول ہو تو اس کے بعد پھر نیکیوں کی توفیق ہوگی کہ آدمی عمرہ کرتا ہے، کعبے میں آتا ہے، احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اب اس کے بعد اس کے اعمال میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے تو سمجھو کہ میرا عمرہ قبول ہو۔ اور اگر عمرہ کرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہے، تو سمجھ لو کہ بس وہ ایک میلے پہ آئے تھے، ہم دیکھ کے چلے گئے اور نہ قبول نہیں ہوا۔ اگر قبول ہو تو لازمی بات ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دوائی لیتے ہیں، کوئی فائدہ نظر آپ کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، لیکن اگر فائدہ ہو گیا ہاں جی ماشاءاللہ فائدہ ہونا شروع ہو گیا، تو اسی طرح یہ بھی روحانی علاج ہے نا جی۔ طواف کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تو بہرحال یہ ہے کہ اب نتیجہ یہ نکلا جی کہ وہ حابیل کی جو صدقہ اور قربانی تھی وہ تو قبول ہو گئی، لیکن قابیل کی جو تھی وہ پڑی رہی۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو بدبخت، تمہاری تو قربانی اللہ نے بھی قبول نہیں کی، اب تم اس لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو؟ تو وہ غصے میں آیا اور بھائی کو کہنے لگا کہ اچھا یہ تمہارے باپ کی دعائیں ہیں اور تم نے چالاکی کی ہے، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کروں، کہ تمہاری خیرات قبول ہوتی ہے میری قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ حابیل نے سمجھایا، اس نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے، انما يتقبل الله من المتقین، اللہ خیرات صدقات حسنات اس کے قبول کرتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔
جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو تھے وہ روتے تھے کہ ہم نے عمل کیا لیکن اللہ جانے قبول بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم متقین میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات تو اللہ جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اگر تم مجھے قتل کرنا بھی چاہتے ہو نا، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں، میں تمہیں قتل نہیں کروں اور نہ تمہارا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا گناہ بھی تم پہ ہو۔ اگر میں نے بھی کوشش کی، جب دونوں نے کوشش کی تو دونوں ایک دوسرے کا قتل چاہتے تھے نا، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلاہما فی النار، القاتل والمقتول، قتل کرنے والا بھی اور مقتول ہونے والا بھی دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا تو جہنمی ہو لیکن جو قتل ہو گیا وہ کیوں؟ اور فرمایا وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، لہذا قتل تو دونوں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں ایک ہے کہ وہ قتل کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے تو گناہ اس پہ ہوگا، اس پہ پھر وہ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے حابیل نے کہا بھی تو بہرحال فَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسُهُ فَقَتَلَ أَخِيهُ، اس کو پھر جی کے اندر خیالات نے گمراہ کیا کہ بھئی اب اور کوئی حل نہیں، یہی ایک حل ہے کہ حابیل کو میں قتل کر دوں، جب حابیل ہوگا نہیں تو شادی کس کی ہوگی، پھر تو ہر حال میں میری شادی ہوگی۔ اور بے عین ہی یہی آج ہو رہا کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ ہے، اب اس کا عشق دوسری جگہ ہو گیا ہوگا، اچھا اس کو قتل کر دو، نہ ہوگا نہ مجھے کوئی پریشان کرے گا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ تم تو اس کی منگ ہو اور منگیتر ہو، تمہیں کسی دوسرے کے ساتھ کیسے ہم شادی کرنے میں۔ تو آج بھی وہی ہو رہا ہے جو ابتدائے آدم سے ہوا تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حابیل کو بھی حسد تھا بھائی سے، جیسے ابلیس کو حسد تھا آدم علیہ السلام سے۔ تو آسمانوں میں بھی پہلا گناہ حسد تھا اور زمین میں بھی پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے۔ اس لیے حکم ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، حسد نہ کیا کرو ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ لیکن یاد رکھو کہ حسد کا معنی کیا ہے؟ حسد کا معنی یہ ہے کہ زوال النعمت عن اخیہ، کہ اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کی بلڈنگ بڑی اچھی ہے، کہ یار اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، گاڑی اچھی ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، بیوی اچھی ہے اس سے یہ مر جائے یہ مجھے مل جائے، تو اس سے نعمت کا چھننا اور خود کو یہ حسد، یہ منع ہے۔ بھی اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، تم کون ہو اعتراض کرنے والے کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے؟ تو یہ حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ اس لیے اور جتنے گناہ ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں نے جب حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، لیکن کیا تھا؟ حسدن من عند انفسہم، ان کو بھی حسد ہو گیا، او نبوت ہمارے خاندان سے چلی گئی، انتقلت النبوت من بنو اسرائیل الی بنو اسماعیل، کہ بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اب تو نبوت بنو اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ تو اس حسد کے اعتبار سے انہوں نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ تو یہ ساری بلا جو ہے نا وہ حسد ہے۔ یہ حسد جو ہے نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے اور یہ انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس نے سب سے پہلا قتل بھائی نے بھائی کو کیا، اور قتل کی وجہ کیا تھی؟ قتل کی وجہ بھی عورت تھی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ زیادہ قتل کے اسباب جو ہیں اس کا سبب عورت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے قتل ہوتے، پھر جب ایک ہوگا تو پھر دوسرا ہوگا، پھر اور ہوگا، پھر خاندان کے خاندان کٹ جاتے ہیں، قبیلے کے قبیلے آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ تو اصل مصیبت جو ہے وہ حسد ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورت ہے۔ جب بھی پہلا قتل، اور اسی طرح حدیث مبارک ہے
حضور پاک نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، اگر کوئی آدمی نیکی کا کام کر جائے تو اس پر قیامت تک جو چلیں گے اس پہلے نیکی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر من سن سنتن سیئتن، اگر کسی نے برائی کا راستہ بنایا تو قیامت تک جو برائی ہوگی اس پر بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ اول من سن القتل قابیل، سب سے پہلا قتل قابیل نے کیا ہے، لہذا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ بھی قابیل پہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اصول ہوتا ہے اگر کسی نے مثلا سینما بنا دی، فلم بنا دی، کلب بنا دیا، کوئی ڈانس ہاؤس بنا دیا، تو اب جتنے لوگ اس گناہ میں رہیں گے اصل بنانے والے پر بھی وہ گناہ برابر کا لکھا جائے۔ اور کسی نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اللہ کا قرآن لے کے مسجدوں میں رکھ دیا، بچوں کو پڑھانے کے لیے کتابیں دے دی، تو جب تک عمل ہوتا رہے گا اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بنیاد حسد ہے، اور سب سے پہلا قتل بھائی نے بھائی کو کیا ہے، اور سب سے قتل کی پہلی وجہ جو ہے وہ عورت۔ اچھا، اسی سے یاد رکھیں کہ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ قیاس جو ہے وہ ناجائز، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یاد رکھو تمام امور میں حجت کیا ہے؟ سب سے اول کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، اس کے بعد سنت رسول اللہ، حضور پاک کی سنت، اور اس کے بعد اجماع یعنی اجماع صحابہ، اور اس کے بعد قیاس۔ یہ چار چیزیں جو ہیں حجت ہیں، یہ چار چیزیں جو ہیں اصل ماخذ ہیں علماء اہل سنت کا۔ سب سے پہلے تو مسئلہ قرآن میں دیکھیں گے، اگر قرآن مقدس میں نہ ملے تو پھر حدیث پاک میں، سنت میں، وہاں نہ ملے پھر اجماع صحابہ کو دیکھیں۔ اچھا، اجماع صحابہ بھی نہیں ہے تو پھر قیاس کیا جائے، تو اس لیے یاد رکھیں کہ قیاس شرعی جو ہے وہ جائز ہے، قیاس ابلیسی جو ہے یہ حرام ہے، کہ ابلیس نے بھی قیاس کیا میں بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ روشن کرنے والی چیز ہے، تو اس نے جو قیاس کیا ہے وہ تو قرآن کے مقابلے پہ ہے، کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اسجدوا لآدم سجدہ کرو، بس پھر اس کے بعد قیاس کا کیا مطلب؟ تو جو قیاس قرآن نص کے مقابلے پہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ اور فقہا جو قیاس کرتے ہیں یہ تو وہ قیاس ہے کہ جب مسئلہ قرآن میں نہ ملے، سنت میں نہ ملے، اجماع صحابہ میں نہ ملے، اب وہ قیاس کر۔ قیاس کا کیا معنی؟ مثلا سمجھے، مثال آج کل آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے یا بیماری کی وجہ سے خون کم ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھی خون لے کے آؤ، اس کو بلڈ لگانا پڑے گا، اور پھر بھی الگ بات ہے کہ بلڈ دیکھا جاتا ہے، اس کے گروپ ملائے جاتے ہیں، موافق ہے نہیں ہے، ایک خیر لمبی بحث ہے، تو بہرحال پھر وہ خون کی بوتل دیتے ہیں، ایک دیتے ہیں، کبھی 10 20 20 30 بوتلیں بھی چڑھائی جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی کسی آدمی کا خون دوسرے کو دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ گارنٹی بھی تو نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ خون جس کا دیا جا رہا ہے وہ نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جس کا بلڈ آئے جو تو بنک بھرے ہوتے ہیں نا بلڈ کے، باہر کی دنیا سے آتے ہیں، وہ کافروں کا ہے، سکھوں کا ہے، ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا ہے، کس کا ہے؟ اب ڈاکٹر اگر اسی تحقیق میں پڑ جائے تو مریض تو انشاءاللہ بچ جائے گا، وہ تو باہر سے بینک خون آتا ہے، خریدتے ہیں بینک میں محفوظ کر، آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ ایک آدمی 2 آدمی لے آئیں، اتنا خون آپ سے لے کے وہ بینک میں رکھ لیں گے، وہیں سے وہ گروپ والا آپ کے مریض کو دے دیں گے۔ اب مریض کو تو پتہ نہیں نا مجھے کس کا خون دیا جا رہا ہے۔ تو
اب یہ مسئلہ آ گیا. اب آپ دیکھیں نا جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بلڈ ٹرانسمیشن جو تھی یعنی خون بدل دینا یہ تھا ہی نہیں. کوئی اس وقت رواج ہی نہیں تھا اور ذرائع بھی نہیں تھے, ہسپتالیں بھی نہیں تھی, لیبارٹریز بھی نہیں تھی, بلڈ کی جانچ بھی نہیں ہو سکتی تھی. تو جب یہ چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر قرآن حدیث میں مسئلہ کیسے آتا؟ اس وقت یہ واقعی چیز ہے ہی نہیں تھی. تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ اب علماء امت جو ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ بیٹھ کے غور کریں گے اور پھر کسی شرعی مسئلے پر قیاس کریں گے. اب علماء نے غور کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو خون دینا جائز ہے یا ناجائز ہے, لیکن یہ تو ہے نا کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا, اس کی ماں بیمار ہے, مریض ہے, اس بچے کو دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے کہ یا نہیں پلا سکتی؟ اچھا ویسے عرب میں تو رواج یہی تھا نا جی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ بچے دائیاں لے جاتی تھیں اپنے علاقوں میں, وہی دودھ پلاتی تھی. کبھی وہ شہر کی فضا سے دور ہو گیا, پاک ہوا, پاک فضا, خالص غذا, تو خالص لغت عربیہ, جیسے حضور پاک بی بی حلیمہ کے گھر میں رہے. تو بہرحال تو یہ تو قرآن میں ہے نا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اچھا اب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا خامد نے طلاق دے دی, بیوی نے کہا کہ جناب یہ تمہارا بچہ ہے, میں دودھ نہیں پلاتی, جب تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو مجھے کیا پڑی ہے؟ تو اب شریعت کیا کہتی ہے کہ بھئی اس سے اجرت طے کر لو کہ اچھا تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ, میں اتنا پیسے تمہیں دیا کروں گا, کیونکہ میں اگر کوئی اور دائی رکھوں گا تو اس کو بھی تو پیسے دوں گا. اگر وہ مان جائے تو وہ ماں زیادہ مستحق ہے, لیکن وہ کہے جی آپ مجھے لاکھوں بھی دے دینا, میں تیرے بچے کو دودھ نہیں پلاؤں, میں تیرے بچے کو دیکھنا نہیں چاہتی تو میں دودھ پلاؤں, تم نے مجھے چھوڑ دیا, گھر سے نکال دیا, میں تیرے بچے کو پالتی رہوں. تو اب لازماً وہ کسی دوسری عورت کو ہائر کرے گا اس کو دودھ پلانے کے لیے, تو وہ شریعت میں جائز ہے. تو اب علماء نے قیاس کیا کہ جب ایک عورت کا دودھ دوسری ماں کے بچے کو پلانا جائز ہے, وہی دودھ جا کے اندر تو خون بنتا ہے, تو پھر خون دینا بھی جائز ہے. اگر آپ دودھ دے سکتے ہیں تو پھر خون کیوں نہیں دے سکتے؟ وہی دودھ جو ہے وہ جا کے اندر بلڈ بنتا ہے, وہی خون بنتا ہے. تو لہذا انتقال دم کا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن قیاس. اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے اپنی کابینہ کو بلایا, بڑے بڑے ارباب حل و عقد اور بڑے بڑے صحابہ کو بلایا, کہا کہ بھی مشورہ یہ کرنا ہے کہ حضور کے زمانے میں شراب پینے والے کی سزا جو تھی نا وہ تھی 40 کوڑے, اور وہ کوڑے یہ کوڑے نہیں تھے جو فوج مارتی ہے یا پولیس مارتی ہے. مانا یہ ہوتا تھا کسی نے بیت مار دیا, کسی نے کپڑا لپیٹ کے وہی کپڑا مار دیا, بس 40 کا عدد پورا ہو گیا. کیوں؟ مقصد یہ تھا اس کی توہین کہ بے عزت ہو کے کوڑے کھا رہا ہے شراب کے لیے, اور وہ لوگ اس بات پہ مر جاتے تھے کہ وہ میرا باقی کیا بچ گیا جب دنیا نے دیکھ لیا کہ مجھے شراب کی وجہ سے سزا ملی ہے. یہ تو اپڈیٹ لوگ ہیں نا جی, پہلے لوگوں کو تو شرم ہوتا تھا, اور جو بعض غریب لوگ ہوتے تھے ان کو تو موت آتی تھی. تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اب مشکل یہ ہے کہ حضور کے زمانے کے بعد ایک تو ملک الحمدللہ بڑے فتح ہو گئے, آبادی اب دیکھو نا مکہ ہے, مکہ مکرمہ ہے, ابھی حاجی آنے والے, ابھی عمرے والے پورے نکلے ہی نہیں ہیں, ورنہ تو رمضان کے بعد تو یہاں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا.
جب ہم چھوٹے تھے ہمیں یاد ہے امام حرم کے پیچھے 1 یا 2 صفیں ہوتی تھی، پورا حرم خالی ہوتا تھا، بندہ ہی کوئی نہیں، تمام لوگ نکل جاتے تھے اپنے والدین کو ملنے کے لیے یا اپنی چھٹیاں منانے کے لیے، اور پوری مارکیٹیں بند ہوتی تھی۔ 3 دن عید کے بعد روٹی نہیں ملتی تھی، تو جن لوگوں نے باہر نہ جانا وہ 3 دن کی روٹی خرید کر کے پہلے گھر میں رکھ لیتے تھے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ وجہ کیوں کو خالی ہوتا ہی نہیں۔ آپ ابھی جا رہے ہیں اور حاجی آ رہے ہیں، اچھا حاجی ماشاءاللہ ابھی نکل رہے ہیں، عمرہ کھل گیا پھر عمرہ آ رہا ہے، اب تو حالات ہو رہے ہیں نا۔ تو جب آبادی بڑھ گئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب لوگ بھی بڑھ گئے ہیں اور شراب کی بیماری جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اب 40 کوڑوں سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہمیں بھی سزا بڑھانی چاہیے۔ تو بہرحال سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ شراب پینے والے کو 80 کوڑا مارا جائے اور باقاعدہ 80 بیت مارے جائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی 80 آخر کیوں مارا جائے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ حد قذف جو ہے، کسی کو کوئی تہمت لگائے اس کی سزا قرآن میں کتنا ہے؟ انہوں نے کہا 80 کوڑے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ من شرب سکر و من سکر حظا، جو آدمی شراب پیے گا اس کو نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو منہ سے بکواس کرے گا، کسی کو گالی دے گا، کسی کو تہمت لگائے گا، تو لہذا اس کی بھی وہی سزا ہونی چاہیے جو حد قذف کی سزا ہے۔ تو انہوں نے اس پر قیاس کیا اور تمام صحابہ نے اس کو اتفاق سے منظور کر لیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور یہ قیاس تو ابلیس نے کیا تھا، اور ابلیس نے قیاس کیا تھا قرآن کے مقابلے پر، ابلیس نے قیاس کیا تھا اللہ کے حکم کے مقابلے پر۔ وہ تو جو بھی کہے ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے۔ ایک قیاس وہ ہے کہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، اجماع میں، اب کیا کریں اس مسئلے کا، اس کا حل کیسے کریں؟ ابھی دیکھیں مثال کے طور پر کہ اسلام کے اندر جو کرنسی ہے نا جی، وہ سونا چاندی ہے۔ اسلام میں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اصل جو کرنسی ہے وہ سونا چاندی ہے۔ اب اس کے مقابلے پہ نوٹ چھپ گئے، کاغذ، تو اب یہ ہے کہ یہ اس کا بدل کیسے ہو گئی؟ بھئی اب پہلے جتنے بادشاہوں کے زمانے میں یا جنی ہوتی تھی یا درہم ہوتے تھے یا دینار ہوتے تھے، وہ یا چاندی کے ہوتے تھے یا سونے کے ہوتے تھے۔ اچھا، اس لیے ان کے ملکوں کی کرنسی بھی ہمیشہ محفوظ رہتی تھی، وہ نقصان میں زیادہ نہیں آتے تھے۔ اب اتنا سونے چاندی کا لے جانا لے آنا، اتنے ملک، اتنے سفر، تو اس کے بدلے میں یہ کاغذی نوٹ شائع کیے گئے، اور اس کی گارنٹی وہی سونا چاندی ہے کہ آپ 10 کروڑ اگر نوٹ چھاپیں گے اتنا سونا ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اسی لیے بینک ذمہ داری لے گا کہ ان طلب، جب آپ مانگیں گے تو آپ کے پیسے ملیں گے، جو سونا تو رکھا ہوا ہے۔ آج کل ملکوں میں یہ تباہی کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ کے پاس سونا رکھا ہوا ہے 1 ارب کا، آپ نے 10 ارب کے نوٹ چھاپ لیے ہیں۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اب علماء نے مجبوراً ان نوٹوں کو اس سونے چاندی کے عوض قبول کر لیا۔ اچھا، اسی طرح مثلا ایک حکم ہے شریعت میں کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہ ہو تم بیچ نہیں سکتے۔ کیا مانا؟ ایک آدمی کہے اے جو چڑیاں اڑ رہی ہیں نا ہوا میں نے تمہیں 10 ریال میں بیچی، تو یہ بے حرام ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو بیچی کیسے؟
اچھا انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو میرا دریا ہے نا اس کے 1 میل کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں میں نے تم کو بیچ دی۔ وہ بدبخت بھی ہاتھ میں نہیں ہے مچھلی، تو بیچی کیسے ہے تمہیں؟ تو چیز تب بیچی جاتی ہے جب پہلے قبض ہو، وہ چیز اس کے ملک میں ہو، ہاتھ میں ہو، قبضے میں ہو، پھر وہ کہے جی یہ میں بیچتا ہوں۔ اور آج کل جو حالات ہیں وہ یہ ہیں، میں نے کسی ملک سے ایک مال خریدا اور وہ مال جو ہے وہ بحری جہازوں میں بھر کے آ رہا ہے، اس کے کاغذات اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جناب ایل سی کھلنے کے بعد مال چلا وہ بینک کو پہنچ گئے ہیں، ابھی وہ مال پہنچا ہی نہیں ہے میرے ملک میں نے وہ مال بیچ دیا، ابھی وہ مال آیا ہی نہیں، وہ تو ابھی جہاز میں ہے، وہ تو 2 مہینے کے بعد پہنچے گا۔ میں نے پہلے سودا کر دیا، تو کیا یہ سودا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ قبض تو ہے نہیں، وہ مال میرے ہاتھ میں تو آیا نہیں۔ تو اس پر بھی علماء نے قیاس کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے جو بینک ڈاکومنٹ ہے نا، جب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو گویا مال ہمارے ہاتھ میں، کیونکہ وہ مال ان ڈاکومنٹ کے علاوہ مل بھی تو نہیں سکتا نا، وہ ہم کاغذ جا کے بینک میں جمع کرائیں گے تو ریلیز ہوگا نا مال، تو لہٰذا اس کے قائم مقام علماء نے قیاس کر کے اس کو بھی جائز کرا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیاس فقہی، قیاس شرعی جو ہے وہ جائز ہے، البتہ قیاس ابلیسی جو ہے وہ ناجائز ہے، وہ چونکہ اللہ کے قرآن کے نص کے مقابلے پہ ہوتا ہے۔ اب اس نے جناب یہ اپنے قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط منہا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا بدبخت فاہبط منہا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تمہیں یہ نہیں جچتا کہ تم تکبر کرو، اکڑ دکھاؤ آدم کے سامنے، نکل جاؤ جنت سے، آسمانوں سے، تم ذلیل ہو اور ذلیل رہو گے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دیں، زندگی دے دیں اس وقت تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنذرین، جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اب سمجھیں جناب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں تو بڑے بڑے انبیاء بھی کھڑے کھڑے کانپتے رہیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا سمجھو، الہ سمجھو۔ تو مفسرین نے لکھا عیسیٰ السلام اللہ کے عظمت و جلال کے سامنے کانپتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جواب دیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا اللہ پاک ہے تیری ذات، آپ جانتے ہیں میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو مجھے زیب ہی نہیں دیتی، میں تو انسان ہوں، تیرا بندہ ہوں، کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں خدا ہوں۔ لیکن ابلیس نے اتنی باتیں کیسے کر لی؟ اتنی بڑی باتیں کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں بہتر ہوں آدم سے، میں آگ سے ہوں اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اصل میں بدبخت کا تو خیر سارے مقدمے ہی غلط ہیں، تم کیسے خیر ہو، کیسے بہتر ہو؟ آگ زمین پہ جلتی رہے، زمین کو تو نہیں کھا سکتی، یہ روز ہم نہیں جلاتے چولہے جو ہیں، آگ زمین پہ نہیں بنے ہوئے،
روزانہ اس میں آگ جلتی ہے، تنور لگے ہوئے ہیں، چولہے لگے ہوئے ہیں، لیکن مٹی تو ایسی چیز ہے آگ پہ ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو مٹی بھی زیادہ طاقتور ہے نا جو آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور جہاں آگ قابو نہ آ رہی ہو حل یہی ہے کہ مٹی پھینکو، پانی پھینکو پہ اور بڑھے گی آگ۔ تو مٹی سے تم کیسے بہتر ہو؟ تو اس کا ایک شیطانی خیال تھا نا، لیکن اس نے اتنی جرت کیسے کی بات کہہ دی؟ اچھا جب اللہ نے حکم دے دیا کہ فاہبط منہا، نکل جاؤ یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں رہ کے تکبر کرو، انک من الصاغرین، تم تو ہو ہی ذلیل۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ کھڑا ہے، کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہے، لیکن مجھے مہلت دیں، مجھے لمبی زندگی دیں۔ اور زندگی دیکھو نا سوال کیسے کیا ہے، ابلیسی ذہن دیکھو کتنا تیز ہے کہ اس وقت تک مہلت دو جس وقت لوگ قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اچھا جب قبروں سے نکالے جائیں گے اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں۔ بھئی جب ہم قبروں سے اٹھیں گے، باس ہو گئی، حشر ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی موت نہیں۔ معنی یہ تھا کہ مجھے موت آئی ہی نہیں، اور اس وقت اللہ کے سوا کوئی باقی بھی نہیں نا، سب تو مر گئے، تو اس وقت بھی میں باقی رہوں، یعنی اللہ کے مقابلے پہ ڈٹا رہوں۔ دیکھنا کتنی اس کی سوچ ہے۔ تو یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھئی اس کا خدا کے سامنے اتنی باتیں کہنا، وہ کیسے ہوا؟ تو علماء نے فرمایا کہ شرم اس کو ہوتا ہے جو شریف ہو، کمینہ تو بکواس کرتا ہی رہتا ہے، اس کو کیا ہے؟ شریف آدمی کو تو تھانے دار ایک تھپڑ مارتے ہیں نا تو وہ تو رونا شروع ہو جاتا ہے، بدماش کو اتنا مار کے دمبا بنا دے پھر اکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں جی اچھا کوئی بچ گیا ہے یا میں اب اٹھوں کپڑے شپڑے پہن لوں؟ چونکہ یہ بے حیا تھا تو بے حیا کو کیا اللہ کی عظمت کا خیال تھا؟ اللہ کی عظمت کا خیال تو متقی لوگوں کو ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، عابد زاہد کو ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے جو دعا مانگی وہ دیکھیں کیسے ہے کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے دو الی یوم یبعث، اور اللہ نے فرمایا انک من المنذرین، جاؤ تمہیں مہلت دی گئی۔ لیکن دوسری آیت میں اس کی وضاحت ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم، تمہیں مہلت تو دی گئی لیکن اس وقت تک جو اللہ کے علم میں ہے۔ تو اب بظاہر تو دونوں آیت میں تعارض ہے، یہاں تو ہے کہ بھئی مہلت دی گئی بس الی یوم یبعثون تک، اور وہاں ہے الی یوم الوقت المعلوم۔ تو اس کے علماء نے دو جواب دیے، ایک تو یہ ہے کہ یوم البعث یا یوم الوقت المعلوم یہ سب ایک ہے، انکم لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اس سے مراد بھی وہی قیامت ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، الی یوم الوقت المعلوم کا جو ہے وہ ہے نفخہ صور، نفخہ اولا، جب سور پھونکا جائے گا، نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو اس وقت ابلیس بھی مر جائے، وہ بھی زندہ نہیں رہے گا، ملائکہ پر بھی موت آ جائے گی اور سب پر موت آ جائے گی۔ ہاں جن چیزوں کو اللہ فنا نہ کرنا چاہے وہ رہے گی، جیسے جنت پہ فنا نہیں آئے گی، جنت میں جو حور و غلمان ہیں ان پہ فنا نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یوم الوقت المعلوم سے مراد جو ہے وہ وقت ہے جو نفخہ اولا کا وقت ہے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب مریں گے تو یہ بھی مر جائے گا۔ اچھا اسی طرح بعض بزرگوں نے بڑی ایک عجیب، یعنی ہے تو یہ صوفیہ لوگوں کا نقطہ، انہوں نے
کہا کہ جناب اصل بات یہ ہے کہ ابلیس جو تھا نا اس میں 3 عین تو موجود تھی لیکن چوتھی عین نہیں تھی. تو 3 عین کیا مانا؟ انہوں نے کہا جی عالم میں بھی عین ہے. تو عالم تو تھا نا بدبخت، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا. اور عابد میں بھی تو عین ہے، اور وہ اتنا عبادت گزار تو تھا کہ اعلیٰ میں جا کے عبادت کرتا تھا. تو عالم والی عین بھی تھی، عابد والی عین بھی تھی، اور عارف جو ہوتے ہیں عارف میں بھی عین ہے. وہ بدبخت کی عارف والی عین بھی تھی کہ ورنہ اللہ کے جلال کا وقت ہے اور اس وقت وہ دعا مانگ رہا ہے. وہ جانتا تھا کہ اللہ کی ذات بندوں کی طرح نہیں ہوتی کہ غصے میں آئے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار ابھی غصے میں، ابھی تمہاری بات تھوڑی مانیں گے. اللہ کا کمال ہے، ان پہ نہ غصہ غالب ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور چیز غالب ہو سکتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں عالم والی عین بھی تھی، عابد والی عین بھی تھی، عارف والی عین بھی تھی، لیکن ایک عین نہیں تھی. وہ کون سی؟ عاشق والی عین. اگر وہ اللہ سے محبت کرتا تو کبھی ایسا بکواس نہ کرتا، کیونکہ عاشق سوال نہیں کرتے. عاشق تو عاشق ہوتے ہیں نا، وہ کیا مانگے گا بیچارہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا جی کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ تو عیاری جانتا ہی نہیں ہے. وہ تو بس ٹھیک ہے جی عاشق ہے، بس دیکھو تو عاشق ہے، نہ دیکھو تو عاشق ہے، ملو تو عاشق ہے، نہ ملو تو عاشق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے بڑی محبت اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ سے محبت ہوتی تو کبھی وہ جسارت نہ کرتا. تو اس لیے وہ اس سے محروم تھا. اور چوتھا مسئلہ علماء نے یہاں یہ بھی نکالا ہے کہ غور کر لو کہ جب آدم علیہ السلام پہ مشکل پڑی تو انہوں نے دعا کس سے مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا. تو آدم نے کس سے مانگا؟ ہاں جی اچھا، شیطان کے کس سے مانگا؟ تو جو اللہ کو چھوڑ کے پیروں سے یا قبروں سے مانگا، بھی شیطان بھی تو خدا سے مانگ رہا ہے نا، رب انظرنی. اور آدم بھی خدا سے مانگ رہا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کے یا غوث اعظم یا پیر یا معین الدین یا عبد القادر جیلانی، تم پتہ نہیں کون سی پارٹی ہو. اور خدا کو قیامت میں کیا جواب؟ دیکھو ابلیس ہے، ملعون ہے، مطرود ہے، مرجوم ہے، اور قیامت تک جس پہ لعنت ہے. لیکن جب دعا مانگنے کا وقت آیا تو رب انظرنی الی یوم یبعثون، تو مسئلہ نکلا کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جو ہے وہ اتنا بڑا شرک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ابلیس بھی نہیں کر سکتا. اس نے بھی اللہ سے ہی مانگا ہے، اللہ کے سوا کسی نے نہیں مانگا. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی الدین، اللہم ارزقنا حسن الختام، واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول.